ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، سب لوگ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اس ملک کا سسٹم ہی خراب ہے، نظام ہی خراب ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ نظام کو چلنے کب دیا جاتا ہے؟ نظام کی درستگی، نظام میں اصلاح تو بعد کی بات ہے، جو نظام موجود ہے، جو رائج ہے، اس کو کون چلنے نہیں دیتا؟ دیکھیں، یہ رویہ مناص القوم ہمارا سب کا ہو چکا ہوا ہے۔ ہم حکومت کوئی بھی ہو اس سے خوش نہیں ہوتے، اور کچھ غلطیاں حکمران کرتے ہیں، اور حزب اختلاف کا کام یہ ہے کہ اس میں اس کو الجھائے رکھے۔ اب یہ جو آج کل ہمارے ہاں سسٹم چل رہا ہے، جس میں عدلیہ، فوج اور حکومت، ان تینوں کو متون کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور حزب اختلاف کے ایک بڑے رویے جو لیڈرز ہیں ان کی طرف سے۔ ان کے خیال میں یہ ایک کیوں ہو گئے، یہ کیسے ہو گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خاص طور پہ جب ہم بات پی ٹی آئی کی کرتے ہیں تو ان کو تو چاہیے ہے کہ گیٹ نمبر 4 یعنی فوج کا راستہ ان کے لیے صرف کھلا رہے جیسے ماضی میں تھا، اور باقیوں سب کے لیے بند ہو، اور عدلیہ صرف ان کے لیے کام کرے جیسے ان کے لیے کرتی رہی۔ اب یہ رویے تبدیل ہوئے ہیں، اور ایک بڑا عرصہ عدلیہ نے آگے نکل کے پی ٹی آئی کے لیے سچی باتیں کھیلا ہے۔ جب ہوتا تھا کہ جی لے آؤ پٹیشن، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جج بیٹھے ہوئے ہیں اور عملہ بیٹھا ہوا ہے اور پٹیشن تیار ہو رہی ہے، اس محبت کا شکار رہی پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ ایم این ایز کو بنا کے دے رہی ہے، اور ان کی قانون سازیاں کرا کے دے رہی ہے، سینیٹرز کو قابو کر کے دے رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک احتجاجی جو مہم شروع کی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی کہ جنرل باجوہ جو آرمی چیف تھے وہ عمران خان کو آنکھ کے اشارے سے نکال بھی رہے تھے، اور ساتھ چودھری پرویز الہی کو ان کے ساتھ لگا کے سسٹم میں 2 عملی شروع کی، جس کی وجہ سے عدلیہ میں بھی ایک بہت بڑی تقسیم ہوئی، اور آج ہم جو بھگت رہے ہیں یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ اب آ کے جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ جب معیشت کی سمت درست ہوئی ہے، کچھ اشاریے بہتر ہوئے ہیں، تو پھر ایک متحدہ حزب اختلاف بنانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ بظاہر یہ کوشش ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن ایکچولی جی ایچ کیو حملہ کیس تقریباً عید اور بقرعید کے درمیان میں فائنل ہونا ہے، اور عمران خان کو سمجھ آ چکی بھی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں 26 نومبر کے اوپر بغاوت نہیں کرا سکا تھا، تو اب وہ ایک اور کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ تو بات کی بات ہے۔ ابھی تو فی الحال جو کوشش ہے وہی کسی کنارے لگتی نظر نہیں آ رہی ہے، جو متحدہ اپوزیشن کی بات آپ نے کی ہے۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کیا انفارمیشن؟ اوبیسلی میڈیا پہ خبریں ہیں، سورسز کے تھرو ہیں، مولانا صاحب جو ہیں جی ملک سے باہر چلے جائیں گے، جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی نہیں مان رہی ہے، اصل سٹریٹ پاور، اصل جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ تو ان 2 بڑی جماعتوں کے پاس ہیں، یہی لے کر نکلتے ہیں۔ تو ایک چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں جی ملک میں کوئی تحریک چل رہی ہے یا کوئی احتجاج ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ان دونوں جماعتوں کے حوالے سے؟ مولانا نے میرے خیال ہے آج یا کل میں چلے جانا ہے سعودی عرب عمرہ کی ادائیگی کے لیے۔ پہلے کچھ وہ بیمار تھے، اور آپ نے اور ہم نے سنا ہوگا ان کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کو کہ ان کی طرف سے ایک وش لسٹ اسد کیسر کے حوالے کر دی گئی ہے۔ یہ تو ہوگی نا براہ راست خبر، اور میں نے اس دن دی تھی جس دن اسد کیسر کے گھر کھانا تھا، اسی رات کو، کہ بھئی مولانا نے کہا کہ پہلے ہمارے پی ٹی آئی سے معاملات درست کرائیں۔ اچھا، اب کچھ لوگوں کی خبر یہ ہے کہ وہ کے پی گورنمنٹ میں بھی حصہ مانگ رہے ہیں، اور انتظامیہ میں بھی اسپیشلی حصہ مانگ رہے ہیں۔ ڈی آئی خان ہو، جہاں پہ پھر جو دورانی صاحب ہیں ان کے چیف منسٹر رہے ہیں، کچھ حلقے ان کے جو بڑے مضبوط ہیں، وہاں پہ وہ اپنی ایڈمنسٹریشن مرضی کی چاہتے ہیں۔ پھر جو اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے، ان کے لوگوں کے خلاف ہے، اس کو وہ روکنا چاہ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے اوبویسلی غصے کا اظہار تو اسلم غوری صاحب کی طرف سے ہوا کہ مولانا بغیر اناؤنسڈ کیے ہوئے ہی اپوزیشن کے لیڈر ہیں، وہ لیڈر ہیں، لیکن بہرحال خواہش تو ہوگی نا کہ پی ڈی ایم نے بھی تو ان کو ہی سربراہ بنایا تھا جب وہ پی ڈی ایم اپوزیشن کا ایک اتحاد بنا تھا۔ تو کچھ فیصلے عمران خان نے کرنے ہیں جس کا ان سب کو انتظار ہے۔ اب 26 کو ان کے کیس کی پیشی ہے، جی ایچ کیو حملہ کیس کی، جس میں پھر بہت سارے درجنوں لیڈرز پیش ہوں گے، عمران خان سے ملاقاتیں بھی ہوں گی لوگوں کی، اگر 26 کو پیشی ہو جاتی ہے، کیونکہ 26 اور 27 تاریخ کو توشہ خانہ کا بھی لگا ہوا ہے اور یہ بھی لگا ہوا ہے۔ کچھ ملاقاتوں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پابندی ہے، حالانکہ ان کے کل بیٹے سے بھی بات بیٹوں سے کرا دی گئی ہے، بشرا بیگم سے پہلے کرا دی گئی تھی، اور اس ویک میں فیملی کے لوگ جب یا اور دوسرے ملیں گے تو ان کی باتیں تو سامنے آ جائیں گی۔ لیکن ایک طرف یہ بھی ان کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ہونے جا رہا ہے، سختی دونوں طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ سوچنے کا کام پی ٹی آئی کا ہے کہ کیا وہ اس قسم کی حزب اختلاف کا اتحاد بنا کے اپنے لیے کوئی سیاسی راستہ بنا لیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ بنا سکیں گے۔ اچھا، ایک اوبیسلی دلیل یا جواز جو پیش کیا جاتا ہے تمام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے جب بھی آپ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ
جناب قدغنے ہیں, ہمیں دکھایا نہیں جاتا ہے, بتایا نہیں جاتا ہے, ہمارے احتجاج کو اس طریقے سے کہیں پر ریپرزنٹیشن نہیں ملتی ہے, لیکن ہم عوام میں مقبول ہو رہے ہیں. یا خان صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ عوامی پذیرائی جو ہے نا وہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج وہ جیل سے باہر آئیں گے, آج آپ الیکشن کرائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کلین سویپ جو ہے وہ کون کرتا ہے, ہماری جماعت کرے گی. یہ والا جو دعویٰ ہے یا یہ جو آرگومنٹ ہے, اس میں کس حد تک وزن آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں, جب آپ حزب اختلاف میں ہوں اور آپ کے اوپر ذمہ داری نہ ہو تو آپ دعوے سارے کر سکتے ہیں. جب آپ کو پال پوسٹ کے لایا گیا اور آپ 2018 میں وزیر اعظم بنے تو آپ اگر کچھ بھی ڈیلیور کرتے تو آج کسی دوسرے مخالف کا نام ہی نہ ہوتا. آپ تو بزدار کو لے آئے, محمود کو لے آئے, اور خود آپ کی اہلیہ کے اوپر بے شمار الزامات لگے, آڈیو آ گئی ان کی تحفے تحائف اور جو پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پیسے لینے کی مبینہ طور پہ وہ فرق ہوگی, روانہ ہو گئی پاکستان سے. تو یہ چیزیں طاہر خورشید ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے عثمان بزدار کے, ان کے اوپر بہت الزامات لگے ساری چیزوں کے, وہ انویسٹیگیشن میں بھی ہیں اس وقت. تو یہ وہ چیزیں تھیں اگر وہ ڈیلیور کرتے, لیکن چونکہ انہوں نے ایک فوج کے خلاف بیانیہ بنایا, امریکہ کے خلاف بیانیہ بنایا, تو وہ پاپولر تو بنے, اور اس کی پاپولیرٹی میں وجہ تھی جنرل باجوہ کا ڈبل گیم, کہ ایک طرف وہ ایکسٹینشن کے لیے پھر تھے کہ عمران سے بھی مل جائے, عمران راضی بھی ہو جائے, شہباز شریف آ گئے ہیں وزیر اعظم تو وہ دے دیں, تو اس نے ان کو بہت تقویت دی. اور پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں کچھ فیصلے جو ظاہر ہے عمران خان نے فیبرری 22 میں آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑا تھا, تو اس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ایم ڈی آئی ایم ایف کا فکرہ ہے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان از اے کنٹری آف ون ٹریش, یعنی ایک قسط لیتے ہیں, سانس ان کے بھالے ہوتی ہے اور یہ بھاگ جاتے ہیں. لیکن شہباز شریف نے وزیر اعظم کے طور پہ جو وعدہ کر کے $7 بلین کا یہ پیکج لیا ہے, اس کے اوپر اب ان کی ہیڈ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان, جو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ پاکستان ٹھیک جا رہا ہے سمت میں. تو اب ایسے حالات میں جب مشکل آ کے ٹریک پہ آئے ہیں, میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو کوئی اتنی لیوریج ملے گی. باتیں ہونا اور بات ہے, اصل بات ہوتی ہے جب لوگ بالکل پاپولر ہونا اور ہے. کیا آپ کے لیے مزاحمت کے لیے تیار ہیں؟ ابھی آپ نے 8 فروری کو اندازہ کر لیا, ان کی قیادت ہی نہیں پنجاب میں نظر آئی, اور پورے صوبے کا زور لگا کے کے پی میں ایک ثوابی میں جلسہ کیا. تو یہ بیرومیٹر نہیں ہے, دعوے ضرور ہو سکتے ہیں کہ ہم مقبول ہیں, یو کے میں ہم نے دیکھا جو ایمبیسی کے باہر احتجاج تھا, اوبویسلی جو فوٹیج آئی اس میں چند ایک لوگ موجود دیکھیں کہ وہ چند درجن لوگ اکٹھے کیے, پتہ نہیں کس طریقے سے منہ چھپائے ہوئے لوگ آئے ہیں. دلچسپ بات یہ پاکستان تحریک انصاف وہ بھی نہیں مانتی, وہ کہتی پتہ نہیں, میں نے پرسوں ہی سوال کری تھی تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں آپ نے کون سی ویڈیوز دیکھی ہیں, ایسی تو ہزاروں افراد کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں جو احتجاج میں موجود تھے. اینی ویز, آپ نے ذکر کیا یو ایس کے خلاف ایک بیانیہ بنایا. پاکستان میں یہ نیریٹو ہمیشہ سے مقبول رہا ہے, اس سے پہلے مولانا صاحب بھی جو ہیں وہ اسی کے خلاف, یو ایس کے خلاف سینٹیمنٹ اجاگر کرتے رہے. یہ جو ڈرون سٹرائکس ماضی میں ہوتی تھیں, تمام چیزیں, اور اس پہ ان کو ووٹ بھی اچھا خاصا پڑتا تھا. لیکن اب وہ جو یو ایس کے خلاف خان صاحب نے بیانیہ بنایا, اس سے جب پیچھے ہٹ رہے ہیں یا وہیں انہی لوگوں سے مدد مانگی جا رہی ہے, ابھی دوبارہ سے جو پی ٹی آئی کی لابنگ ہے یو ایس کے اندر وہ بہت متحرک ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فرق پڑا ہے, یا جو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے ود ان دی یو ایس وہ ان کے کام آئی ہے؟ دیکھیں, وہ پہلے ہوتا تھا گولی کیوں نہیں چلائی 9 مئی کو, اور 26 نومبر کو کہتے تھے گولی کیوں چلائی. تو جو خطوط لکھ رہے ہیں اس میں تو کہیں گولی چلنے کا ذکر نہیں آ رہا, آرمی چیف کو جو ذکر کر رہے ہیں. اور پھر جو یو ایس میں کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ڈبل ہے, کہ اب ان کی پوری کوشش تھی کہ ٹرمپ آ گئے ہیں تو ان کے لیے کوئی ٹویٹ آ جائے, ان کے لیے کوئی بات چیت ہو جائے. بظاہر ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی. سچی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے بارے میں کوئی بھی اگر یہ کہے کہ میں بالکل جانتا ہوں تو غلط بات ہے, وہ انپریڈکٹیبل ہے. ان کی شخصیت ایسی نہیں ہے, جو کچھ انڈیا کے ساتھ وہ اس وقت کر رہے ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ ہیوملیشن کی حد تک چلے گئے ان کے ساتھ. تو وہ صرف امریکنز کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی حکومت کو توقع رکھنی چاہیے کہ ٹرمپ کسی وقت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے تعلقات وایا سعودی عرب محمد بن سلمان کے ذریعے بہت اچھے معاملات چل رہے ہیں. مجھے ابھی کوئی فوری طور پہ نہیں نظر نہیں آ رہا, لیکن سچی بات ہے پریڈکٹ آپ نہیں کر سکتے ٹرمپ کو, وہ اپنے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں. نہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے اس کو کس حد تک دھچکا پہنچا ہے, کیونکہ اپیرنٹلی تو یہی دیکھتے ہیں نا ہم کہ خان صاحب جو ہیں کوئی بھی بات کر دیں ان کے لیے بڑا آسانی سے اس کے سے نکل جانا ہے, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہی کین ایزیلی گو اسکاٹ فری, نو بڈی آسکس ہم اینی تھنگ, نو بڈی کویسچنز ہم. یہاں پہ ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہا, ہم کوئی غلام ہیں وہ بھی کہا, لیکن اس کے خلاف ایک نیریٹو اب بننا شروع ہو گیا. سو ان چیزوں پہ کیا ان کی اپنے جو سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں, وہ کچھ نہیں ریاکٹ کرتے, کوئی ریاکشن نہیں آ رہا؟
دیکھیں اگر کوئی کام کے اوپر فیصلہ کرتا تو پھر ریئیکشن تو بہت آتا. کے پی کے اندر ووٹر کا ریئیکشن بھی آتا. وہاں پہ تو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی نا, نام تو وہ نہیں لیتے, وہ کہتے دھاندلی ہوئی الیکشن میں, لیکن مینڈیٹ تو ان کا ادھر ہی تھا نا جتنا بھی تھا. گورنر بھی ان کے تھے, نگران گورنمنٹ بھی ان کے انڈر کنٹرول تھی. تو جو کچھ غم و غصہ ہے وہ ایک خاص سمت میں وہ جاتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اب پی ٹی آئی کا نیریٹو یا ان کے لیڈر عمران خان کی گفتگو, اس میں کوئی شک نہیں, جب وہ جیل میں ہے تو ان کے فالوور کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی. وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہے تو بس ٹھیک ہے, ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ فضل آؤٹ ہوگی چیزیں. گورنمنٹ جب روزگار بڑھائے گی, انڈسٹری چلے گی, اور اس کا عام آدمی کو براہ راست, ابھی تو ہے نا کہ مہنگائی کا بڑھنا رک گیا ہے, اور جب چیزیں سستی ہونی شروع ہوں گی پھر یہ بیانیہ اپنے آپ سائیڈ پہ ہونا شروع ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ جن کا لیڈر جیل میں ہے ان کے حامیوں کی ہمدردیاں تو اپنے لیڈر کے ساتھ رہیں گی. بالکل ٹھیک. تو اس وقت اگر یہ جب بات کی جاتی ہے کہ جناب خان صاحب کو ریلیز کر دیا جائے تو حکومت کو فائدہ ہوگا اس کا, کیونکہ جو ابھی ہمدردی جس کا آپ نے ذکر کیا, جو سمپتیز ان کے ساتھ جا رہی ہیں وہ رک جائیں گی. نہیں, لیکن یہ صرف اتنی بات نہیں ہے, وہ کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ ہوگی نا. وہ تو واضح بات ہے کہ پھر آپ کو بولنا نہیں, پھر آپ کو کچھ عرصہ سیاست نہیں کرنی. ادروائز آپ کو 14 سال سزا ہوئی ہے. ہائی کورٹ کے حالات ڈویژن بینچ کے بدل چکے ہیں. ہم بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہے تھے جب ججوں کی اپائنٹمنٹ شروع ہوئی تھی کہ یہ وہ سہولت ڈی بی والی اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کو نہیں رہے گی. پچھلے دنوں کے پی میں بھی ایک جج صاحب نے کہا تھا پشاور ہائی کورٹ کے کہ جناب آپ لوگوں نے بہت زیادہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے کہ آپ پنجاب کے کیس ہوتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے کیس ہوتے ہیں, اور آپ یہاں سے کے پی سے آ کے راداری ضمانت لے لیتے ہیں. انہوں نے واپس کر دی تھی. تو چیزیں اپنے اپنے انجام کی طرف جا رہی ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا تھا جی ایچ کیو حملہ کیس بڑا اہم ہے جو عید اور بقرعید کے درمیان میں ہوگا, اور عمران خان کو سمجھنا ہوگا کہ صرف مقبولیت ہی سارے فیصلے نہیں کرا لیتی. آپ گھٹنوں کے بل نہیں ٹکوا سکے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پہ مضبوطی سے کھڑی ہے, بلکہ اور تیزی سے صحیح سمت میں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جا رہے ہیں کہ جو ان کے گینز ہیں کہ ملک میں معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, لوگوں کو روزگار دینا ہے, اس طرف وہ بڑھ رہے ہیں.